بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وینطق عن الہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نجم کے اندر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ اب نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نجم سے مراد ستارہ، اس سے مراد کون ہے؟ تو اس کے بارے میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اب حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، یعنی سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے تمہاری کتنی عمر ہے، کتنے سال کے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا آقا مجھے جو سن کے اعتبار سے تو عمر کا معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو چمکتا تھا، 70,000 سال چمکتا تھا اور 70,000 سال آنکھوں سے اوجل ہوتا تھا، یعنی کہ 70,000 سال وہ ستارہ مجھے نظر آتا اور 70,000 سال وہ آنکھوں سے غائب ہو جاتا تھا، اور پھر 70,000 سال آتا اور پھر 70,000 سال غائب ہوتا، یوں میں نے اس کو 72,000 مرتبہ، بعض روایت کے اندر 70 آیا اور بعض میں 72 آیا، کہا میں نے اس کو اسی طرح 72,000 مرتبہ، اگر 70,000 والی روایت لی جائے 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا، تو یعنی کہ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 70,000 سال آسمان پر جو چمک رہا تھا اور پھر 70,000 سال وہ آنکھوں سے اوجل اور غائب تھا اور پھر 70,000 سال غائب اور پھر 70,000 طلوع ہوا، یہ سارا معاملہ حضور نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اب یہ تو ہو گیا نجم سے مراد حضور علیہ السلام کا وہ چمکتا ستارہ اذا ہوا۔ بھئی جن کو عربی اور سے لگاؤ، آپ کسی بھی لغت، آپ دیکھیں نا ہمیں کوئی لفظ مشکل نظر آتا ہے، آپ انگلش کے ٹیچر ہیں، بایو کے ٹیچر ہیں، جس مرضی آپ کے ساتھ آپ کا تعلق تدریس کے ساتھ ہے، تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، تو آپ اس میں یہ مادہ دیکھیں، اس کا مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے آنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی جانا بھی ہوتا ہے۔ اذا ہوا، اور ہوا عربی میں اس کے دو معنی ہیں، آنے کو بھی کہتے ہیں اور جانے کو بھی کہتے ہیں۔ بولو ہوا کا لغت، عربی لغت کے اندر اس کا معنی آنے کو بھی کہتے ہیں، جانے کو بھی کہتے ہیں۔ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا پیارے تیرا آنا بھی بے مثل ہے، تیرا جانا بھی بے مثل ہے۔ اب آنا بے مثل یعنی معراج پر جلوہ فرما ہوئے، جانا بے مثل، اور پھر واپس پلٹنا یہ بھی بے مثل ہے، تو ہوا کے دو معنی ہے، جس کا معنی آنا بھی بے مثل اور جانا بھی بے مثل ہے۔ تو اب اس کے ایک لفظ ہے اور ایک کیمری، اور اس کے دونوں معنی ہے آنا بھی اور جانا بھی۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کسی بھی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسان القرآن اٹھا کے دیکھیں، فروز العاب جس مرضی لغت اٹھا کے دیکھیں، المنجر اٹھا کے دیکھ لیں، جوری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر لغت کے اندر آپ کو اس کا معنی ملے گا آنا بھی بے مثل اور جانا بھی بے مثل ہے۔ اور وما ینطق، اور فرمایا کہ نہیں نطق حضور کا، حضور علیہ السلام کا نطق نہیں فرماتے، یہاں پر نفی ہے، مگر فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے، یعنی کہ حضور نے جب بھی کلام فرمایا ہے وہ الحکم سے فرمایا ہے۔ دیکھ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، لیکن قرآن جو وہی ہے وہ وہی مطلوع ہے، اور جو حدیث ہے وہ غیر مطلوع ہے وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی وہی ہے، کیونکہ حضور کا فرمانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ جب بھی فرمایا جاتا ہے فرمایا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آگے فرمایا ثم دنا فتدلی، اور پھر اور قریب ہوا، اور جب اور قریب ہوا
فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَىٰ. اب یہاں پر کہا کتنا فاصلہ تھا. فرمایا جب عرب کے اندر ہوتا ہے جب دو آپس میں فریقین جنگ لڑ رہے ہوں تو اب ایک اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. اب آپ نے جنگ لڑنی ہے, میدان جنگ میں تلوار ہے, ایک آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک جس سے آپ لڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب ان دو تلواروں اور دو مسافت اور کتنا فاصلہ ہوتا ہے. فرمایا وہ جو دو تلواریں اور جو دو کمان ہیں اس کے اندر جو فاصلہ ادنا اس سے بھی کم فاصلہ تھا اللہ اور مصطفیٰ کا. یہ قرآن نے منظر کشی بیان کی ہے کہ کتنا فاصلہ تھا کہ فرمایا وہ جو دو تلواروں اور دو کمان کے درمیان جب آپس میں جنگ کرتے ہیں تو آپ جنگ, اب ظاہری بات ہے جس سے آپ جنگ کرتے ہیں تلوار کے ذریعے, تو کیا جس پر آپ نے تلوار کا وار کرنا ہے وہ آپ سے کتنا دور ہوتا ہے. اگر دور ہے تو آپ اس سے وار کیسے کریں گے؟ وار اسی سے کیا جائے گا جو آپ کے قریب ہو. تو اب دو تلواریں اور دو کمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ, او ادنا, اس سے بھی کم فاصلہ تھا. یہ سارا بات. اور پھر سدرۃ المنتہا ہے, اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو سات آسمان ہے اور سات آسمان کے میں جا کے سدرۃ المنتہا ہے, اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد جا کے پھر آگے جنت کے مناظر. اور یہاں تک بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے کہ جب ہم سامعین آج ہم بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, یا معتکف اعتکاف کر کے یا فراغت حاصل کرتے ہیں کہ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں پھولوں کی پتیوں سے. جب کوئی عمرہ کرتا ہے تو آپ ایئرپورٹ سے جب اس کو لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں, ہار ڈالے جاتے ہیں. یا عمرہ کرنے والا یا حاجی یا اعتکاف سے جو فراغت حاصل کرے اس کے لیے بھی آپ پھول کے ذریعے استقبال کرتے ہیں. تو الغرض یہ کہ آپ نے تو استقبال کیا پھولوں کی پتیوں سے, لیکن جب حضور علیہ السلام معراج پر جلوہ فرما ہوئے, جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے ابھی آپ نے سدرہ پر قدم نہیں رکھنا. جب سدرہ کے مقام پر حضور علیہ السلام تشریف فرمائے تو پھر فرمایا کف یا محمد. یہ حدیث ہے بخاری کی, عمدۃ القاری کے اندر یہ موجود ہے عبارت. اور کیا فرمایا؟ کف یا محمد. کف امر کا صیغہ ہے, کف امر کا صیغہ, کف یا محمد ان یصلی. اور کیا مطلب؟ پیارے ابھی آپ سدرہ پر قدم نہیں رکھنا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے ابھی آپ نے سدرہ پر قدم نہیں رکھنا, پہلے آپ کا رب آپ پر درود پڑے اور پھر آپ سدرہ پر قدم رکھیں. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ جب کسی کے آپ عمرہ یا حج کر آئیں تو لوگ آپ کے لیے استقبال کرتے ہیں پتیوں سے, پھولوں کی پتیوں سے. جب حضور معراج پر جلوہ فرماوے تو رب نے فرمایا پیارے ابھی نہیں قدم رکھنا, پہلے تیرا استقبال کے لیے خود رب ذوالجلال درود پاک پڑے گا اور پر قدم رکھیے گا. تو وہ ہے حبیب خدا, وہ ہے مصطفیٰ, اور وہ ہے محمد عربی علیہ السلام. تو حضور علیہ السلام کے مقام کو سمجھے کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. اللہ کا دیدار کا اگر اعزاز اور شرف ملا ہے تو وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات پاک. سامعین یہ ہم نے کچھ نکات بیان کیے, انشاءاللہ آپ اس کو شیئر کریں, اس کو سمجھیں اور مقام مصطفیٰ سمجھیں. اور وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں, اور انشاءاللہ آپ کو پھر اگلے سیگمنٹ میں اس کا جو واقعہ معراج تو واقعہ ایسا ہے کہ جس کو آپ ساری زندگی بھی بیان کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا, لیکن چند نکات اور چند نقطے جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نبی پاک صدقہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم.